تو بھائی مری کی جو شام کی دھوپ ہوتی ہے، جو آپ کہہ لیں عصر کے بعد سردیوں میں، بالخصوص گرمیوں میں تو آپ کو پتہ ہے دن میں بھی موسم گرم رہتا ہے، شام میں بھی گرم رہتا ہے۔ اور ابھی میں نے عصر کی نماز پڑھی، میں نے سوچا تھوڑا مسجد کی باہر بیلکونی میں نکلتے ہیں، یہ دیکھیے۔ اور یہاں پہ شام میں نماز پڑھنے میں کافی زیادہ مزہ آتا ہے، اور کافی شوق سے کھاتے ہیں، منگواتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں۔ اور اکثر ریڑی جو شہروں میں چلایا کرتے ہیں، ریڑی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ریڑی چلانے والے، ان کی ریڑیوں میں آپ کو وہ اس کی ڈیری لگی ہوئی دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں داؤد عباسی۔ سب سے پہلے میرے دیکھنے سننے والوں کو سلام، سو گائز ویلکم بیک ٹو انذر ولاگ۔ اور ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید آنے والے مزیدار ولاگز آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ سو گائز سینس کچھ ایسے ہے کہ یار آج آپ کہہ لیں کہ یار میں نہ کرتے ہوئے 1 سے 1.5 مہینے بعد اپنی شاپ کی چھت پہ آیا، اور میں سوچا کہ یہاں سے ولاگ آج سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ یار جب میں پچھلے سال ولاگنگ سٹارٹ کی تھی میں نے، تو بھائی زیادہ میں چھت پہ آ کے بنایا کرتا تھا ولاگس، کیونکہ ہچکچاہٹ مجھے کافی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ یار یہاں سے بناتے ہیں، اور آپ کو جو ہے تھوڑا سا آپ کے ساتھ مری کا ویدر بھی شیئر کرتے ہیں، ویدر کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا مری کی خوبصورتی بھی دکھاتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو میں بتاؤں کہ یار مری میں آج کل آپ کہہ لیں صبح و شام شدید سردی ہوتی ہے، اور صبح اگر میں بتاؤں بندہ کمبل میں سویا ہوا ہوتا ہے، تو بھائی تھوڑا سا بھی کمبل ہٹ جائے کسی بھی باڈی کے پارٹ سے، تو بھائی بندہ ایک دم جو ہے سردی لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور ایک دم سے اٹھ کے پھر وہ واپس سے کمبل سیدھا کرتا ہے۔ یہ کہہ لیں کہ یہ حالات چل رہے ہیں بھائی آج کل مری کے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سردیوں میں ایک دفعہ آنکھ کھل جائے نا تو پھر سونا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، دوبارہ آنکھ لگنا جسے کہتے ہیں وہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں سوچ رہا کہ یار چھت پہ چلتے ہیں، یہاں سے چل کے آپ کو تھوڑا سا ویدر بھی دکھاتے ہیں زبردست قسم کا مری کا، اور اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی انفارمیشن دے دیتے ہیں، کیونکہ آلموسٹ آپ کہہ لیں دسمبر آنے والا ہے، اور دسمبر کے سٹارٹنگ میں یا اینڈ میں آپ کو پتہ ہے مری میں ضرور سنو فال ہوتی ہے۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں مری کے جتنے بھی موسم ہیں نا وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں آگے پیچھے ہو چکے ہیں، اور کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یار بارش ہو جاتی ہے، کبھی دھوپ لگتی ہے، اور اسی طرح سنو فال کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کہ چانسز بالکل بھی آپ کہہ لیں نہیں پتہ چلتے کہ کون سی آپ کہہ لیں کون سے مہینے میں یار سنو فال ہونے کا چانس ہے، یہ کہہ لیں۔ تو بھائی ویسے تو جو مری کے بارے میں پہلے تھا کہ دسمبر کے سٹارٹ میں ہی آپ کہہ لیں سنو فال ہو جاتی تھی، لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ پچھلی باری کی میں بتاؤں تو بھائی دسمبر بھی گزر چکا تھا پورا، کہہ لیں کہ اینڈ میں میرے خیال سے سنو فال ہوئی تھی، اتنی ہوئی بھی نہیں تھی۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ایک سال اگر برف نہ ہو تو یہ ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس سے اگلے سال جو ہے کافی زیادہ سنو فال ہوتی ہے، اور اچھی خاصی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مری کے اسی طرح مری کے جو پھل ہیں ان کا بھی کچھ اسی طرح کا سین ہے کہ یار ایک سال اگر وہ پھل کم ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سال بالکل بھی نہیں ہوئی، آپ نے میرے ولاگ دیکھے ہوں گے، اور اس سے پچھلے سال اتنے زیادہ ہوئے تھے کہ یار درخت ٹوٹنے پہ آ گئے تھے، اب کہہ رہے اتنا زیادہ ویٹ ہو گیا تھا درختوں کے ساتھ کہ یار ان کی جو شاخیں ہیں وہ ٹوٹنے پہ آ گئی تھی، اتنے زیادہ ویٹ ہو گیا تھا۔ لیکن اس بار آپ کو پتہ ہے پھر نام و نشان بھی نہیں ہوا کوئی پھل مری کا، میں کہہ لیں یار زیادہ مشہور آپ کو پتہ ہے آلو بخارا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور جتنے بھی مری کے خصوصی پھل ہیں، خوبانی ہوتی ہے، اس کی چھوٹی بہن ہوتی ہے آڑی، اور وہ مطلب چھوٹا سائز ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے، خوبانی جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی پھل نہیں ہوا، کوئی بھی فروٹ نہیں ہوا۔ اور ناشپاتی ہوتی ہے اس کے علاوہ مری میں، آلو بخارا ہوتے ہیں، سیب ہوتے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے پھل ہوتے ہیں جو جاپانی پھل جسے کہتے ہیں، جیپنیز فروٹ، وہ بھی ہوا کرتے ہیں بعض جگہوں میں۔ اور ویسے اگر میں آپ کو بتاؤں اس طرف ہے ہمارا ایریا، تو یہاں پہ آپ کو وہ والا پھل اس ایریا میں کہہ لیں اس طرف نہیں دیکھنے کو ملتا، لیکن اس سے اس طرف آپ کہہ لیں جو کشمیر والی طرف ایریاز ہیں وہاں پہ تھوڑی گرمی ہوتی ہے، یا آئی تھنک کیا موسم میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے کہ وہاں پہ یہ پھل اگتے ہیں، ہوا کرتے ہیں کافی زیادہ، اور یہاں پہ اس طرف بالکل درخت بھی نہیں اگتا۔ اور ویسے بھی پتہ ہے جگہوں کے لحاظ سے ہی پھل اگا کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، بعض جگہوں پہ کوئی اور پھل اگتا ہے اور بعض جگہوں پہ کچھ اور پھل اگتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پنجاب کے علاقوں میں اگر میں بات کروں تو بھائی آج کل جو یہاں پہ ہمارے درختوں پہ املوک پکے ہوئے ہیں،
پنجاب کے علاقوں میں بالکل بھی نہیں ہوتے، اور شہر میں آپ کو کہہ لیں اچھی خاصی قیمت میں وہ مل رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کچھ چکتا بھی نہیں ہے. جیسے اب پنجاب کے علاقوں میں اگر بات کریں تو آم کتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کہہ لیں لوگوں کو اتنا زیادہ مطلب دل بھرا سا رہتا ہے، وہ کھاتے ہی نہیں جو باغ کے قریب قریب ہیں، لیکن یہاں کے لوگ شوق سے کھاتے ہیں. اسی طرح جو یہاں کا آپ کہہ لیں مشہور فروٹ ہے وہ سردی میں پکنے والا جسے کہہ لیں املوک ہے، تو بھائی یہاں پہ لوگ اتنا زیادہ شوق سے نہیں کھاتے، لیکن پنجاب کے علاقے جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ بتائیں تو پھر بالکل تازہ بالکل درخت سے آپ اتار کے کھا سکتے ہیں، اور یہاں کے لوگ اتنا زیادہ اس چیز کو لائک بھی نہیں کرتے. ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک سال ہم نے اتارے تھے اپنے درخت، کیونکہ یار آپ کو پتہ ہے ہمارے بالکل گھر کے آگے درخت لگا، کافی بڑا درخت ہے، اور وہاں سے اتارے ہم نے تھے لیکن وہ کھائے نہیں. آپ کہہ لیں ایک سال بڑے سے ضائع ہو گئے. یہ چیز ہوتی ہے یہاں پہ، مطلب اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے، پسند کرتے بھی ہوں تو کھاتے نہیں ہیں. وہ املوک جسے کہتے ہیں املوک، وہ اتنا زیادہ کھاتے نہیں ہیں. اور سردی میں مجھ سے بات بھی نہیں کی جا رہی ہے، ہلکے ہلکے بالکل ہاتھ میرا جم رہا ہے. اور جب زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نا، ایک تو بات نہیں ہو پاتی، اور دوسرا بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے کیا بولے کیا نہ بولے. تو بھائی یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کو اینڈ، اور ملتے ہیں تھوڑا سا آگے پیچھے چل کے، وہی دیکھتے ہیں بازار کی کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے، اور دیکھ کے پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. شام کا موسم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس طرف چلیں گے کہیں اور والی جگہ پہ جہاں پہ اچھی لوکیشن ہو، وہاں سے آپ کے ساتھ تھوڑا سا ویو شیئر کریں گے مری کا. تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک منٹ بھی کوئی کسی کے پاس نہیں بیٹھتا. آپ کہہ لیں ہر بندہ فون میں ہی مصروف رہتا ہے. تو بھائی شام کی جو دھوپ ہوتی ہے نا، یہ جب لگتی ہے بندہ کہتا ہے بس اس میں بیٹھا رہے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ کبوتر کسی نے رکھے ہوئے کتنے خوبصورت، بہت پیارے. تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور ان کا گھر جو بنا ہے وہ بھی کافی زیادہ خوبصورت بنا ہوا ہے. اور شام میں یہ دیکھیں ابھی دانا وانا کھا رہے ہیں. یہ دیکھیے دو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ کو جگہ دکھ رہی ہے یہ والی 1 2 3 4 5 مطلب 6-7 سٹیپس میں ان کے رہنے کے گھر ہیں. اور مجھے نہیں پتہ یار اس سردیوں میں کیا بنے گا ان کا، کیونکہ کافی زیادہ سردی ہوتی ہے. میرے خیال سے ان کا مالک انہیں یہاں سے لے کے شہر میں شفٹ ہو جائے گا، مجھے جو لگتا ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جو ہی گرمی آئیں گی تو واپس کو لے آئے گا. زوم آؤٹ کر لیتے ہیں پھر سے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں یار آج کل کافی زیادہ کنسٹرکشن کے حوالے سے مری میں سختی ہے، اور موٹر وے کے اوپر وہ سامنے ایکسپریس وے میری آپ کو دکھ رہی ہوگی سامنے. ویسے آج ہلکی ہلکی دھند ہے تو تھوڑا دور تک نہیں سے فوکس ہو رہا. یہاں پہ جتنے بھی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں نا، ان میں سے اکثر جو ہے ڈیمولش کر دی ہیں، اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے بیچاروں کا. یار دیکھو ایک بندہ کتنی محنت سے اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب پھر وہی بات آ جاتی ہے، ایک بندہ ہے جو بیج بوتا ہے زمین میں ڈالتا ہے، اور جب وہ اگتا ہے پھر پودا بنتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے، درخت سے شاخیں نکلتی ہیں، شاخیں نکلنے کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر جب اس کے ساتھ پھل لگتا ہے، اور لگنے کے بعد جب کھانے کی باری ہے کوئی پھل ہی سارا توڑ کے لے جائے تو کتنا زیادہ بندے کو دکھ ہوتا ہے. تو یہ وہی والا سین ہو رہا ہے مری والے لوگوں کے ساتھ. یار اتنی اس طرح سے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یار ان کے سامنے ہی جتنی بھی بلڈنگس تھی بنی ہیں، اور اتنے اتنے خرچے ہوئے ہیں، لوگوں کے کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں بلڈنگس پر. اور ابھی جا کے جب وہ فرنشڈ ہوئی ہیں اور کچھ ان سے حاصل کرنے کا ٹائم ہی آیا ہے، تو یار ان سب کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. یہ کافی زیادہ آپ کہہ لیں سیڈ نیوز ہے مری والوں کے لیے، اور اس کے علاوہ مری میں جتنے لوگ گھومنے آنے والے ہیں ان کے لیے، کیونکہ یار یہ ان کے لیے بھی اس کا کافی زیادہ بینیفٹس تھے کہ یار روڈ کے اوپر ہی بالکل آپ کو ہوٹلز رہنے کے لیے مل جاتے تھے، اور اس کے علاوہ ریسٹورنٹ آپ کو جو چیز کھانے کے لیے چاہیے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوتی تھی. اور آپ کو بجائے اس کے کہ یار ادھر ادھر بھٹکنا پڑے، آپ سیدھا اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچ جاتے تھے. اور اس کے علاوہ مڈ میں آپ کو جو بھی چیز چاہیے ہو جاتی تھی وہ بھی آپ آرام سے لے لیتے تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار مری والوں سے زیادہ باہر کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے کافی زیادہ یہ سہولت تھی. اور ابھی آپ کو میں بتاؤں تو یار کافی زیادہ لوگ پریشان بھی ہیں اس چیز کو لے کے. ویسے بھی کافی زیادہ لوگوں کا نقصان ہو بھی چکا ہے. ایک ایکسپریس وے پہ میں آپ کو بتاؤں یار بالکل ہی فرنشڈ پلازا تھا، اور بالکل تیار. اب کہہ لیں کہ بھائی اس کی بندے کی میرے خیال سے کمانے کی باری ابھی ابھی آئی ہوئی تھی، اور بالکل فرنشڈ اس سے توڑ رہے تھے. اور اتنا زیادہ دکھ لگ رہا تھا یار میں بتا نہیں سکتا آپ کو. بیچارے کی کتنی محنت سے جمع کی ہوئی جمع پونجی اس پہ لگی ہوگی، اور اس پہ کیا بیت رہی ہوگی. ویسے بھی دیکھنے والے اتنا زیادہ ان کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ یار ان بیچاروں کو کافی زیادہ دکھ ہے، لیکن جس کا مال لگا ہوتا ہے اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے یار. اور آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے
مال کمانا، دولت کمانا مشکل ہے کافی زیادہ، اور پیسہ بنانا مشکل ہے۔ ویسے بھی آپ کو پاکستان کے حالات پتہ ہی ہیں، پیسے کی ویلیو کتنے زیادہ گر چکی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو میں بتاؤں، ایوریج ایک بندہ جو ہوتا ہے، عام دیہاتی دیہات کا رہنے والا، اور جو نوکری کر رہا ہوتا ہے کسی کے آگے، اس کی مشکل سے، اگر میں تنخواہ کے بارے میں بات کروں تو اس کی مشکل سے تنخواہ آج کل دے رہے ہیں 20 سے 25 ہزار۔ اور آپ کو پتہ ہے بلز جو آ رہے ہیں بجلی کے، اس کے علاوہ گیس کے بلز جو آتے ہیں، پھر ان کے بچے جو سکولز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو بھائی اس 25 ہزار میں اس بیچارے کا کیا گزارا ہونا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ پاکستان میں بے روزگاری کتنی زیادہ ہے۔ اور خیر، یہ جو جتنی بھی کنسٹرکشن ہوئی تھی ان کے سامنے ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ان میں کام کرتے ان سے جڑے کتنے زیادہ روزگار تھے، اور ان لوگوں کے روزگار لگے ہوئے تھے جن کا مطلب آپ کہہ لیں کہ یار آگے پیچھے کوئی کام وام نہیں تھا۔ ویسے بھی کام مری میں ملنا کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے مشکل ہوتا ہے، اور جتنے بھی مزدور حضرات تھے ان کا کتنا کام اس سے ہوا، ظاہر ہے دہاڑی لیتے ہیں، مستری جو بلڈنگز بناتے ہیں، کانٹریکٹر، اس کے علاوہ کتنے زیادہ لوگ ایک بلڈنگ کے بنانے میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کی محنت ہوتی ہے، اور پھر ان کے وہاں سے اخراجات بھی نکلتے ہیں، ان کو جو ہے سیلریز بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ چیز بن جاتی ہے، پھر بننے کے بعد جو بھی بنے، آیا ہوٹل بنے، ریسٹورنٹ بنے، رینٹ والے رومز ہوں یا فلیٹس ہوں، ان میں بھی پھر آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بندہ رکھنا پڑتا ہے، پھر وہ اس بلڈنگ سے جڑ جاتا ہے، اس کی روزی اس سے اللہ پاک نے لکھتی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پھر لوگ جو آتے ہیں وہ پھر اس بلڈنگ میں رہتے ہیں، وہ جو بھی ریسٹورنٹ ہو یا ہوٹل ہو اس میں رہتے ہیں، پھر ان کی انویسٹمنٹ اس میں جاتی ہے، ظاہر ہے وہ پرچیز کرتے ہیں روم رینٹس میں یا کھانا وانا کھاتے ہیں، تو بھائی ان سے پھر مالک کو بینیفٹ ہوتا ہے، پھر جو بینیفٹ ہوتا ہے اس میں سے آپ کہہ لیں سیلریز بھی نکلتی ہیں۔ تو بھائی ایک بندہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، لانگ ٹرم سوچتا ہے کہ یار یہ چیز بنے گی، میں اس میں یہ چیز بننے کے بعد اس میں یہ چیز اوپن کروں گا، فلاں چیز اوپن کروں گا، تو بھائی پھر وہ جو ہی آپ کہہ لیں وہی بات آ جاتی ہے، پھل کھانے کی باری ہے تو بھائی پھل ہی توڑ لیا جائے تو پھر بندے پہ کیا بیتتی ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، ٹیکسلا کا ایک بندہ تھا میرے خیال سے، وہاں پہ اس نے کافی زیادہ خوبصورت مارکی بنائی تھی، ٹیکسلا کی میں نے بات سنی تھی تو ڈیمولش کی ہوئی میں نے بھی دیکھی تھی۔ سننے میں آیا تھا یار اس بندے کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا، ظاہر ہے پھر اس بندے نے کتنی محنت کی ہوگی، کیا کیا خواب دیکھے ہوگے اس چیز کو بنانے میں، تو بھئی جب وہ بنی اور بننے کے بعد آپ کہہ لیں کہ یار وہ ڈیمولش کر دی تو پھر اس بندے پہ کیا بیتی ہوگی، تو دکھ لگتا ہے بھائی صاحب۔ اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یار اللہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے اور خوشحالی کی طرف گامزن کرے۔ تو بھئی یہ تھا آج کا ولاگ، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند ہے لائک کیجیے گا، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔